بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ڈاکٹر عبد القدیر خان جس کا گزشتہ روز انتقال ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے مطلب ہے کہ چاروں صوبوں کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ان کی جو موت ہے، جس انداز سے اس پہ جو غم اور جو مطلب ہے کہ اس کا اظہار کیا گیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر قدیر جو تھے وہ واقعی پاکستان کے محسن تھے، واقعی وہ قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھے۔ ان کی خدمات جو ہے میرے خیال میں، ایک تو ویسے بھی ہمارے ہاں یہ ریت چلی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو اور اپنے جو قومی سرمایہ ہوتے ہیں، ایسے اشخاص کو، ایسے افراد کو ہم تب یاد کرتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر کتنے بڑے آدمی تھے، میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب وہ زندہ تھے تو شاید ہم نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کی پیدائش ہندوستان کے جو علاقہ ہے بھوپال، وہاں پہ ہوئی تھی، اور ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ آج سے تقریباً 150-300 سال پہلے یہاں سے جو تھے وہ مائیگریٹ کر چکے تھے۔ پھر وہ 1947 میں اس کی فیملی پاکستان ہجرت کر گئے، یہاں پہ تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم، اور پھر جرمنی، بیلجیم وغیرہ میں اس نے ایڈوانس جو اسٹڈیز تھی، میٹلرجی میں، فزکس وغیرہ میں، وہ وہاں پہ اس نے PhD کرتی تھی۔ 1975 میں جب ہندوستان نے پہلا دھماکہ کیا، نیوکلیئر ایٹم بم کا دھماکہ کیا، وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا تکلیف دہ دور تھا، کیونکہ جنرل ویسے جو آرمز ہے، کنونشنل آرمز میں 1965 میں یا 1971 میں جو لڑائیاں ہوئی تھی، اس سے تو یہ تھا کہ پاکستان جیسے بھی تھا، مطلب ہے کہ جذبے کے بنا پہ ہماری پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی فورسز، سیکیورٹی کے جو ادارے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن جب 1975 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس سے وہ بیلنس جو تھی وہ مکمل طور پر شفٹ ہو گئی ہندوستان کی طرف۔ اور یہ وہی زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے سے پاکستان نے جو ہے نا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا قیام تو کیا تھا، لیکن پھر ایٹم بم بنانے کا یا نیوکلیئر ویپنز بنانے کا جو ارادہ کیا پاکستان نے، سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ بلو پرنٹ کا تھا، وہ ایٹم بم بنانے کی جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹی تھی وہ نہیں تھی۔ اس وقت ڈاکٹر قدیر نے جو ہالینڈ میں، یورپ میں بڑی اچھی سروس اس کی تھی، ہائیلی پیڈ سروس تھی، اس کو چھوڑ کے وہ پاکستان آیا اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ پاکستان کو ہر صورت ایک نیوکلیئر کنٹری جو ہے وہ بنائیں گے۔ اور میرے خیال میں تھوڑا ہی عرصے میں اس نے نہ صرف پاکستان کو ناقابل، اس پاکستان کی جو دفاع تھی اس کو ناقابل تسخیر بنا لیا، اور جب 1998 میں ہندوستان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کیا، تو ہندوستان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اس عظیم سپوت نے پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کی تھی، اور پھر چند دنوں بعد پاکستان نے بھی اس کا وہی انداز میں جواب دیا۔ اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جن کے پاس یہ ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس سے لیس ہے، اور وہیں سے پھر وہ بیلنس جو ہے ہندوستان جیسے مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے پاکستان سے بہت بڑا ملک، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک پاکستان کو برداشت نہیں کر چکا ہے، تو اس سے وہ بیلنس کریٹ کر گئی، اور پاکستان کی دفاع جو تھے اس کو دفاع جو تھے اس کو ناقابل تسخیر بنا لیا۔ ایسے محسن کو ایک موقع اور بھی جب پاکستان کو ضرورت پڑی اور پاکستان مصیبت میں تھا 2003-4-5 میں، اس وقت بھی ڈاکٹر قدیر نے اپنی خدمات پیش کی، اور پاکستان پہ کیونکہ مغربی دنیا جو تھی اس کو یہ بالکل ڈائجسٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نیوکلیئر بم کیوں ہے یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کیوں ہے، تو پاکستان پہ عجیب قسم کے الزامات لگانے شروع کیے، اور نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے کہ یہ دوسرے ممالک کو ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے، پاکستان فراہم کرتی ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان پہ شدید الزامات لگائے گئے۔
اس وقت بھی ڈاکٹر قدیر نے اپنا سینہ آگے کر دیا اور سارے الزامات اپنے سینے پہ لیے اور اس طرح پاکستان کو ایک بار پھر بچا لیا. اس نے اپنے ہی ملک میں بدقسمتی سے 2004 سے 2009 تک جو ہے وہ نظر بندی کی زندگی بھی گزار دی. آج پاکستان جہاں پہ ہے اور آج ہم اگر پاکستانی قوم جو ہے دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے اور سب سے بڑے دشمن جو ہے ہندوستان سے کوئی وہ جو ڈر اور اس کے ٹیکنالوجی سے یا اس کی پاور سے خوفزدہ نہیں ہے تو اس کا میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کا سارا صلہ جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے پاس جاتے ہیں. اور ڈاکٹر قدیر نے تھوڑے ہی وقت میں نہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی سے ملک کو لیس کیا بلکہ ایسے لیبارٹریز اسٹیبلش کیے, ایسے سائنسدان پیدا کیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ چلا بھی جائے تو پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا اور کوئی اس کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے اور نہ ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا کسی بھی قسم کی ایکسپرٹیز کی کمی ہو سکتی ہے.